الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ یہ سورہ البقرہ کا مضمون ہے۔ اس سے پہلے درس کے اندر تفصیلاً بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو حق بات کو چھپائیں یا حق اور باطل کو آپس میں ملائیں یا دنیاوی مفادات سمیٹنے کے لیے الہ کے مسئلے کو چھپائیں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی مغفرت کے بدلے عذاب کو خریدا اور یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ ان آیات کے اندر دیکھیے اس سے بھی زیادہ سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو بیان کیا ہے۔ یہ قرآن کا موضوع ہے۔ عام طور پر لوگ کہہ دیتے ہیں آپ ہمارے بڑوں کو پیچھے پڑ گئے ہیں، آپ بس سادہ سادہ بات کیا کریں، یہ دوسروں کو چھیڑنا، یہ کرنا، وہ کرنا۔ بتائیں بھائی، قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کی یہ دعوت ہے کہ جب تک باطل کے اوپر چوٹ نہیں ماری جائے گی، بات آئی کہاں سے ہے؟ اللہ کا مقابلہ کیا کن لوگوں نے ہے، تو تب تک بات نہیں بنے گی، تب تک لوگوں کو راستہ ملے گا نہیں اور لوگوں کے اوپر حجت تمام نہیں ہوگی، ان کے ذہن صاف ہی نہیں ہوں گے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ جو لوگ چھپائیں اس ہدایت کو، ان احکامات کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور بالکل واضح، مالک فرماتا بالبینات، بالکل واضح باتیں تھیں، ذرہ برابر اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تھا، والہدا، اور وہ ہدایت تھی اور لوگوں کے لیے وہ نازل کی گئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ان کو نازل کیا تھا تاکہ ہمارے انبیاء کے ذریعے یا غیر انبیاء کے ذریعے لوگوں تک حق دعوت پہنچے، اور باطل کو بھی ان کو بتایا جائے کہ یہ باطل ہے، یہ برے لوگ ہیں، یہ گمراہ لوگ تھے، یہ جہنم کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے، ان سے بچو۔ تو جب تک ان کا طریقہ واردات آپ کے سامنے نہیں آئے گا، آپ کیسے اپنے دور کے ایسے لوگوں سے بچیں گے؟ تو اس انداز سے یہ بات بتائی گئی کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح انداز میں ان کو بیان کیا ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہیں، اور جو اس کو چھپا جاتے ہیں، نہیں بیان کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے، یعنی جس کسی نے بھی لعنت کی ہے نا، جو بھی لعنت کرنے والا ہے، ان کی لعنت ان کے اوپر پڑتی ہے، جو حق کو چھپاتے ہیں، باطل کے ساتھ ملاتے ہیں، اللہ کے دین کا راستہ روکتے ہیں، تو ان کے اوپر یہ لعنت برابر۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا انتہائی غضب کسی قوم کے اوپر، کسی بندے کے اوپر، انتہائی اس کی نفرت اور انتہائی اس کی رحمت سے دوری، یہ ہوتی ہے لعنت، سخت اللہ کا غصہ۔ فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ اب تین باتیں اگر یہ کریں، اگر زندہ ہیں، ان تک یہ بات پہنچے کہ کتنا بڑا جرم ہم کرتے رہے ہیں اور کتنی بڑی سزا ان کو ملنے والی ہے، یہ ڈر جائیں اگر اللہ تعالیٰ سے، اور پھر توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اور پھر اس کو بیان کریں۔ دیکھیے یہ تین شرطیں لگائی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ عام طور پر یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی یہ ٹھیک ہے، ان کے عقیدے کے اندر یہ خرابی تھی، واضح، کیا پتہ مرنے سے 2 سیکنڈ پہلے توبہ کر لی ہو، توبہ کر کے مرے ہوں، یہ ان کی بات نہ ہو، تو ہم کہتے ہیں حضرت صاحب کی وہ بات لاؤ، کہاں انہوں نے توبہ کی ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یہ تین باتیں، یہ نہیں کہ پوری انسانیت کو گمراہی کے جال میں پھنسا کے جہنم کا ایندھن بنا کے اور تم چپکے سے توبہ کر کے دوڑ کے بھاگ کے چلے گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے عالم دین کے لیے۔ ایک عام بندے کی بات تو ٹھیک ہے کہ وہ غلط راستے سے ہٹ جائے، توبہ استغفار کرے، اپنی اصلاح کر لے، ٹھیک ہے،
لیکن عالم کے لیے، عالم دین کے لیے توبہ کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو بیان کرے اس سٹیج سے جس سٹیج سے وہ گمراہی پھیلاتا رہا ہے کہ لوگوں میں یہ بات تو میں کہتا رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں، داتا ہیں، دستگیر ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، مختار کل ہیں، عالم الغیب ہیں، ان کے وسیلے سے مانگو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور ان کی نظر و نیاز کرو پھر تو کہنا ہی کیا، 11ویں کرو، ان کی 12ویں کرو، ان کے نام کی دیگیں پکاؤ، اور ان کے نام کے جو تم نے یہ بنائے ہوئے ہیں درباریں اور مزار اور گنبد، یہ سارے یہ میں بیان کرتا رہا ہوں کہ یہ کچھ کرنے والی سرکار ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ بالکل ہڈیاں پنجر ہیں، خاک ہے، مواتن غیر وحیا، یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ یہ کسی کو کیا دیں گے مرنے کے، یہ زندگی میں اپنے داتا نہیں تھے، کسی اور کے داتا نہیں تھے، یہ زندگی میں اپنے مشکل کشا نہیں تھے، کسی اور کے مشکل کشا نہیں تھے، ان کی زندگیاں مشکلوں میں گزری ہیں، اور تم نے ان کے غوث اور نہ جانے کیا کیا القاب رکھ لیے ہیں۔ اس سے سچی توبہ کرو اللہ کے بندوں اور اس کو بیان کرو۔ فرمایا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر مالک فرماتا ہے میں توجہ کروں گا، پھر ان کی طرف میں اپنی نظر رحمت کروں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور پھر اپنی صفت بیان کی مالک نے کہ میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ کرنے قبول کرنے والا، اور میں تو ہوں ہی بہت زیادہ غفور الرحیم۔ اندازہ اس سے آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے کہ جو 1000 گالیاں دیتا، شرک اللہ کو گالی ہے، 1000 گالیاں دیتا رہا، 80-90 سال لاؤڈ سپیکروں کے اندر شرک کے ذریعے اللہ کو سب و شتم کرتا رہا ہو، لیکن ایک مرتبہ احساس پیدا ہو جائے کہ یہ غلط ہو گیا مسئلہ، اب کیا کیا جائے؟ تو مالک فرماتا ہے اب بھی کچھ نہیں کیا ہے، اگر زندہ ہو تو سچے دل کی گہرائی سے توبہ کرو، اور توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کبھی وہ بات دہرانے کا نہ رہا، اس کو توبہ کہتے ہیں، اور پھر اس کا اعلان کر دیا جائے۔ مالک فرماتا ہے میں تو ہوں ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہوں، بار بار رحم کرنے والا، یعنی یہ نہیں کہ میں صرف ایک دفعہ توبہ، بار بار اگر گناہ ہو جائے پھر اسی طرح توبہ کروں، معیار وہی ہے توبہ کریں، 1000 مرتبہ دن میں پھر وہی گناہ ہو جائے پھر اسی طرح توبہ کروں، انہی شرائط کے ساتھ، تو مالک کو غفور الرحیم پاؤ گے۔ فرمایا یہ تو ہے ان کا معاملہ، جو ابھی زندہ ہیں ان کے لیے موقع ہے، لیکن جو مر گئے اب ان کا کیا کیا جائے؟ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آج جتنے مسئلے پائے جاتے ہیں، وہ بریلوی ہوں، وہ دیوبندی ہوں، وہ اہل حدیث ہوں، یا ان کے پرانے مشترکہ ان کے کابرین ہوں، وہ شرک کے اوپر مر گئے، مسئلہ یہ ہوا ہے، اب یہ ان کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر اس کو شرک مان لیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا شرک ہے، اگر کسی کو بتایا جائے یہ جو تم یا علی مدد کہتے ہو، یا رسول مدد کہتے ہو، یہ تو شرک ہے، اگر اس شرک کو وہ مان لیں تو ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ اب چوٹ پڑے گی محمود الحسن کے اوپر، اب شبیر احمد عثمانی گئے، کیونکہ انہوں نے تو تفسیر یہ لکھی ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا، نیک اور مقبول بندوں کو پکارنا، یہ خالص واسطہ رحمت الہی کے لیے پکارنا، یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، نہ رکوع کرنے نہ سجدے کرنے، جس کا یہ مطلب ہے، سادہ مطلب ہے، سمجھ میں آنے والا مطلب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہو گیا کہ اگر اس کو مان لیا جائے تو پھر رد کرنا پڑے گا مولوی محمود الحسن کا، پھر رد کرنا پڑے گا شبیر احمد عثمانی کا، پھر رد کرنا پڑے گا ان سارے صوفیہ کا جنہوں نے یہ سلسلے واسطے وسیلے کے قائم کیے ہیں، شجرے یہ خبیثہ لگایا ہے، اس کا رد کرنا پڑے گا، ان کا کفر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ مطالبہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جس نے طاغوت کا کفر کیا اور پھر اللہ کے اوپر ایمان لایا، اس نے وہ مضبوط سارا پکڑ لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ کہیں مالک فرماتا ہے کہ تمام انبیاء نے یہ کام کیا ہے، یہ نبیوں کی سنت رہی ہے، نبیوں کا ماننے والا یہ ہوتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے یہ کہا ہے، تم کہتے ہو یہ کہاں سے بات نہیں لے کے آگے ہو، کچھ قرآن کا مطالعہ کیا ہے، کبھی موقع ملا ہے؟ ہر نبی نے یہ بات کی ہے کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، لیکن یاد رکھنا طاغوت کا کفر کرنے کے بعد جس نے تمہیں اللہ سے روکا ہے، اللہ کی بات سے روکا ہے، جو بھی کوئی خیر کے کام کو روکنے والا وہ طاغوت ہے، اس کا کفر کرو، تو پھر تم اللہ کے بندے ہو، اس کے علاوہ تم اللہ کے بندے، اس کے بغیر اللہ کے بندے نہیں ہو سکتے ہو، چاہے نمازیں پڑھو، تہجد گزاریاں ہوں، جو مرضی کر، جتنے تمہارے ماتھے کے اوپر گٹھے پڑ جائیں، تم بھوکے اور پیاسے مرتے رہو روزوں کی وجہ سے، تم بہت فاصلہ طے کر کے عمرہ کرنے جاؤ یا کتنے پیسے خرچ کر کے یا جو مرضی کرو، تمہارا نہ حج قبول ہے، نہ عمرہ قبول ہے، نہ تمہارے روزے قبول ہیں، نہ تمہاری نماز، تمہارے اوپر یہ اعمال ہے ہی نہیں ہے، یہ اعمال تو اس کے اوپر ہے جو طاغوت کا کفر کرے، کفر و شرک پھیلانے والوں کا رد کرے، ان کو امام بنانے
کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہاں شرک ہے ان کے اندر. اپنے علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں اور ان کو چندے دیتا ہوں. اندازہ لگائیے آج شرک و کفر پھیلانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں, آپ ان کو امام مان رہے ہیں, تو بتاؤ تمہارا اللہ سے کیا تعلق ہے پھر؟ تو یہ معاملہ ہے, جب تک ایک لائن نہیں لگے گی, قرآن کا معیار جب تک سامنے نہیں آئے گا. قرآن اللہ کا کلام ہے, یہ کسی اخبار یا ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے, یہ کسی صوفی کا یہ کوئی قول نہیں ہے, یہ غزالی صاحب کے ملفوظات نہیں ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے. مالک فرماتا ہے کہ جو ان کا کفر کرے اور جو کفر کیے بغیر مر گیا ہے, اسی شرک کے اندر مر گیا ہے, ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنت اللہ, کہ جو مر گئے شرک کے اوپر, وہ بڑے سے بڑا کوئی ہو, کسی پر چوٹ لگے, کوئی ناراض ہو. اللہ کے بندو, اللہ سے آگے نہیں ہونا چاہیے کسی کو. کوئی بھی اگر تم نے اللہ سے آگے رکھا ہوا ہے, تمہارے دل کے کسی کونے کے اندر کسی کی عزت, کسی کا وقار اگر اللہ سے بھی آگے ہے, تو پھر تمہیں اللہ کے اوپر تم مومن نہیں ہو, اللہ کے ماننے والے نہیں ہو, یاد رکھنا. تو مالک فرماتا ہے کہ جو مر گئے کفر شرک کے اوپر, سارے اکابرین جتنے ہیں, جتوں کا نشاندہی کی گئی ہے. ایمان خالص کے اول کے اندر کتابیں لکھ دی گئی, اس کے اوپر ان کے نام, ان کی کتابوں کے فوٹو اس کے اندر دیے ہیں. اللہ کے اس بندے نے, ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے, آج سے 50-60 سال پہلے اندازہ لگائی, ایمان خالص کس اول کے اندر اور کس دوم کے اندر ان سب کا تیا پانچا کر دیا, ان کی بالکل کھال اتار دی اس اللہ کے بندے نے. اب ماننا نہ ماننا آپ کا مسئلہ ہے, پوری دنیا میں یہ کتابیں پھیل گئی ہیں, نشاندہی ہو گئی ہے. اگر تم آنکھیں بند کر لو اور اس طرف نہ آنا چاہو تو یہ تمہاری اپنی مرضی ہے, تمہارا اپنا مزاج ہے, شوخہ مزاج ہے, لیکن قرآن کا یہ انداز نہیں ہے. قرآن کا تو یہی انداز ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اس پر مر گئے, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ, اور سارے ملائکہ کی ان کے اوپر لعنت ہے. اندازہ لگائیے, جبریل علیہ السلام کی لعنت ہے, میکائیل علیہ السلام کی لعنت ہے, اسرافیل علیہ السلام کی لعنت ہے, اسرائیل علیہ السلام کی لعنت. وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا وہ لعنتیں بھیجتے ہیں ایسے سارے کافروں کے اوپر, اور اتنے فرشتے ہیں جس کا آج تصور نہیں کر سکتے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان چرچراتا ہے اور حق بجانب ہے, ایک یعنی چپا جگہ بھی, ایک انچ جگہ بھی ایسی ہے جہاں کوئی فرشتے نے سر نہیں رکھا ہوا ہے, کوئی رکوع کر رہا ہے, کوئی سجدے کر رہا ہے. اس انداز سے اتنی تعداد ہے فرشتوں کی. بیت المعمور ہے, جو ایک فرشتہ ایک دفعہ آتا ہے, پوری زندگی اس کا دوبارہ طواف کرنے کا اس کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. اندازہ لگے اتنے فرشتے ہیں, سارے کے سارے ان کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں. والناس اجمعین, اندازہ لگائیے, اور انسانوں میں سے بھی جتنے انسانوں نے کسی نے لعنت کی ہے, اگر کسی نے کہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے, تو ان سارے صوفیوں کے اوپر, سارے ان کے اکابرین کے اوپر وہ لعنت پڑتی ہے. اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے. اور فرمایا یہ چند لمحوں کا یا چند دنوں کا معاملہ نہیں ہے, خالدین فیہا, ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب, اور ان کے عذاب کے اندر ان کو چھٹی کیا, ان کو تخفیف بھی نہیں کی جائے گی, ایک لمحے کے لیے ان کے عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی. اللہ کے بندو غور کرو. دوسری جگہ آتا ہے کہ جب ہر طریقہ اختیار کر لیں گے, صدیاں بیت جائیں گی, پکار پکار کر تھک جائیں گے کہ کوئی تو ہمیں چھڑانے والا ہو, کوئی تو ہماری سفارش کرنے والا ہو. جب پتہ چل گیا کوئی ان کی سفارش نہیں کر سکتا ہے, کوئی ان کے لیے ایک کلمہ خیر نہیں کہہ سکتا ہے, ان کو اب ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا, 11ویں دینے کی وجہ سے, یا علی مدد کہنے کی وجہ سے, یا رسول مدد کہنے کی وجہ سے, یا ابراہیم اغثنی کہنے کی وجہ سے, تعویذ گنڈے کی وجہ سے, واسطے وسیلے کی وجہ سے, گمت کی پوجا کی وجہ سے, عرس اور بیلوں کی وجہ سے, پیری مریدی کی وجہ سے, جمہوریت کی وجہ سے, جب ان کو ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا, پکار پکار کر تھک جائیں گے, اپنے کابرین کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ کے اندر جلیں گے, تو اس کے بعد ایک آخری ہوک ان کے اندر سے اٹھے گی کہ اپنے, تو وہ کر کے دیکھ لیا ہے, فرشتہ مالک جو داروغہ جہنم ہے اس کو فریاد کریں گے, کوئی اپلیکیشن بھیجیں گے اس کی طرف, یا کیسے معاملہ ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. اور کتنی صدیوں بعد اس تک وہ پہنچے گی, اور کتنی صدیوں بعد وہ ان سے گفتگو کرے گا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور بات یہ ہوگی کہ اے مالک داروغہ جہنم, ہماری تو کوئی نہیں سنتا ہے, بس تو اگر اللہ سے کہہ دے کہ ہم اب جہنم سے نکلنا بھی نہیں مانگ رہے, اب تو موت بھی نہیں مانگ رہے, اب تو صرف اتنی بات مانگ رہے ہیں کہ کسی ایک دن تو ہمارے عذاب کے اندر ایک لمحے کے لیے کمی کر دی ہے. اندازہ لگائیے, اس کے لیے بھی وہ ایک خواہش رکھیں گے, اس کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے, کچھ زیادہ لمحہ کتنا ہوتا ہے بتائیے, ایک سیکنڈ کتنا ہوتا ہے بتاؤ, اس سے فائدہ کیا ہوگا. لیکن اس کے بھی وہ اس کے لیے بھی فریاد کریں گے کہ ایک لمحے کے لیے تو کوئی کسی دن تو کر لی جائے, کیونکہ دنیا سے واقف تھے, کہیں جمعے کو چھٹی ہوتی تھی, کہیں اتوار کو چھٹی ہوتی تھی, کام پر بھی جاتے تھے, چھٹیاں ہو جاتی تھیں, قید سے بھی رہائی مل جاتی تھی, کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی معاملہ تھوڑا بہت آ جاتا تھا. یہاں جہنم یہ ایک ایسی سزا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی بریک نہیں ہے, تو ایک لمحے کے لیے تو بریک دی جائے. تو اس کے بعد ایسی ڈانٹ پڑے گی اس کو, اس فرشتے کی طرف سے خوفناک قسم کی, کہ کوئی نہیں بتانے والے آئے تھے,
وہ کسی نے نہیں تمہیں بتایا تھا کہ تمہیں یہاں بھی آنا پڑے گا، شرک اور کفر کی وجہ سے اپنے کافرین کے ساتھ یہاں جہنم کی آگ کے اندر رہنا پڑے گا، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا اللہ کی آیات کے ذریعے؟ تو کہیں گے بتایا تو تھا، یہ ساری باتیں یاد آئیں گی، یہ ساری تقریریں یاد آئیں گی، یہ سارے بیانات یاد آئیں گے، جس کے کانوں تک جو بات جہاں جس انداز سے پہنچی ہے، تو اسے کہیں گے آئے تو تھے لیکن ہم نے جھٹلا دیا۔ اور پھر فرشتہ وہ کہے گا اب لعنت تمہارے اوپر بے ایمانو، پھر اپنے آپ کو کوسو، اور پھر تمہاری کافروں کی پکار جو ہے یہ بالکل رد کر دی جائے گی۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، مالک فرماتا ہے ہمیشہ رہیں گے ان کے عذاب کے اندر، کبھی کمی نہ کی جائے گی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور کہیں سے بھی ان کو مدد نہ ملے گی۔ کیونکہ یہی ہوتا ہے، اگر کسی جگہ بندہ پھنس گیا یا تو خود کوئی طریقہ اختیار کرتا ہے اور خود نہیں نکل سکتا تو کہیں سے سفارشیں ڈلواتا ہے، دباؤ ڈلواتا ہے، تو کہیں سے نہ سفارش آئے گی اور نہ کہیں سے دباؤ آئے گا۔ یاد رکھیے یہ جو شفاعت کا معاملہ ہے یہ صرف مومنوں کے لیے، گناہگار مومنوں کے لیے، چور، قاتل، ڈاکو، بڑے بڑے گناہگار، فریبکار، آہستہ آہستہ جو مومن ہوں گے وہ آہستہ آہستہ نکلتے رہیں گے شفاعت کے ذریعے، اور مالک اپنی رحمت سے بھی نکالے گا، لیکن شرک کرنے والوں کے لیے کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ ان کے بارے میں بات کہہ سکے۔ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ وہ بات ہے جس کے لیے پورا مضمون بیان ہوا ہے۔ یہ مسئلہ اصل، یہ چھپاتے ہیں، یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ بے ایمانوں نے کون سا مسئلہ چھپایا ہے؟ ایک طرح بڑا کہ کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اتنی سختی، آخر مسئلہ کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے یہ مسئلہ ہے، إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہے، اور انہوں نے کتنے گڑھ لیے ہیں، 360 انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے آج مسلمانوں کے الہ معبود تو گنے بھی نہیں جا سکتے، ہر کونے کے اوپر، ہر نکر کے اوپر، ہر شہر کے اندر ایک بابا بیٹھا ہوا ہے جو پوری طرح داتائی کر رہا ہے، کوئی دستگیری کر رہا ہے، کوئی مشکل کشائی کر رہا ہے، کوئی حاجت روائی کر رہا ہے، کوئی اولادیں دے رہا ہے، کوئی حکومت دے رہا ہے، سارے کچھ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ یہی الہ ہوتا ہے، اور الہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور الہ نہیں۔ اللہ کے بندو یہ مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے۔ قرآن کی بسم اللہ سے لے کر الحمد کی بسم اللہ سے لے کر والناس تک ایک ہی مسئلہ ہے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک الہ ہے اللہ کے بندو، اس کے تم بندے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی کی طرف رخ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ نمازوں کے باوجود، تہجد گزاریوں کے باوجود، حج اور عمرے کے باوجود، اور خیرات کے لیے جتنے مرضی جو مرضی خیر خواہی کے کام ہے سارے کے سارے تم کیا چیز ہو؟ مالک فرماتا ہے یہ 950 سال کی دعوت نوح علیہ السلام کی، اگر عقیدے کے اندر خرابی ہوتی میرے علاوہ کسی اور کو پکارتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میں ان کی ساری کارنامہ حیات کے اوپر سے ہی پھیر دیتا۔ ہر نبی کی اسی طریقے سے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کتنے زبردست ہیں، اگر ابراہیم علیہ السلام ذرا برابر شرک کرتے تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا، سارے انبیاء کے یہی لفظ بولا، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ ہر نبی کو یہی بات کہی گئی ہے، آپ آخری ہیں، پہلے کو بھی یہی کہی تھی، آخری کو بھی یہی بات ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، وہ تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ، یہ ہماری دعوت اللہ کے بندوں، ہم سب بھائیوں کو یہی بات کہتے ہیں کہ دیکھو آج کوئی زمین کے اوپر ایسی قوم نہیں ہے جو اس طرح اللہ کی عبادت کرتی ہو جس طرح یہ مسلمان کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، اور اللہ کی وہ بات ان کے اوپر پوری ہو گئی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے، اس طرح اللہ کو مانتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اصل مسئلہ ہے توحید کا مسئلہ، ایمان کا مسئلہ۔ آج پوری دنیا میں جو افراتفری ہے اسی عقیدے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی وجہ سے، اور دوسروں کا کیا گلہ کیا جائے، ہندوؤں کو، سکھوں کو، یا یہودیوں کو، عیسائیوں کو، یہ ہمارے اپنے ہیں، مسلمان ہیں، یہ شرک اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، ایمان کے دعوے دار ہو، توحید کو اپناؤ، اور یہ جو کلمہ پڑھتے ہو اس کو سوچ سمجھ کے پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو آپ کا اور ہمارا آخری سہارا ہے، کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی پکار نہیں ہے، کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے، کسی کا واسطہ وسیلہ نہیں ہے، کسی پر توکل اور بھروسہ نہیں ہے۔ یہ سارا کام کرو گے تو پھر لا الہ الا اللہ کا انکار ہو جائے گا۔ کسی قبر کے سامنے سجدہ کرو گے، رکوع کرو گے، بادشاہ کے سامنے کرو گے، کسی کے سامنے بھی کرو گے، اور دلیلیں اگر یہ تو نبی بھی ایسے کرتے تھے، ہر مشرک قوم نے اپنے انبیاء کے اوپر الزامات لگائے۔ انبیاء ایسے نہیں تھے، قرآن کو پڑھو، انبیاء کیسے تھے اللہ کے بندو، وہ ایک دوسرے کو نہیں سجدے کرتے تھے، ایک دوسرے کو نہیں نظر و نیاز کرتے تھے۔ کبھی موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو مدد کے لیے کتنی مشکلیں آئی ہیں، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام نے یا نو مدد نہیں کہا ہے، یا کبھی عیسیٰ علیہ السلام نے یا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع کے اوپر کسی گزرے ہوئے نہ کسی نبی کو مدد کے لیے پکارا۔ جنگ بدر کا موقع آیا ہے، جنگ احد آئے، کتنے مشکل واقعات آئے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو انہوں نے نہیں پکارا ہے۔
اگر پکارو گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں چلے جاؤ گے۔ قرآن کا یہ مضمون ہے، اور حدیث کا بھی یہی نچوڑ ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اسی کے اوپر گزری ہے، زور دیتے ہوئے، مات یشرک باللہ شیء دخل النار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیء بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، موت آ گئی، مرنے کے بعد معاملہ ختم ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ ایک موقع، اس لیے سنجیدگی ہے اس کے اندر کہ جس کی موت آئی اور شرک ہوا ذرہ برابر، وہ گویا آگ کے اندر چلا گیا۔ اور ساتھ ہی کہا مات لا یشرک باللہ شیء، کہ جس کی موت آئی اور شرک نہیں کیا اس نے، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور دوسری روایت میں کہ مات، جس کی موت آئے وہ ہوا یعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ موت آئی ہے لیکن جانتا ہے، دل کی گہرائی سے جان چکا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارنے کے لائق نہیں ہے، کسی کو اس نے نہیں پکارا ہے، نہ کسی کو رکوع کیا، نہ سجدے کیے، نہ کسی کی نظر و نیاز کی، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو، یہ بالکل قرآن کا ہر جگہ یہی مضمون ہے، ہر واقعہ، ہر آیت کے اندر یہ مضمون موجود ہے۔ اسی کے لیے اس پوری کائنات کو بنایا گیا ہے، تمام انبیاء کو آزمائشوں میں ڈالا، مصیبتیں آئی ہیں انبیاء کے اوپر اسی ایک مسئلے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہے پھر مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، بالکل اسی مسئلے کو گالیاں سنو لیکن اس مسئلے سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، کام نہیں چھوڑنا ہے، لوگوں کی رکاوٹوں کی وجہ سے، لوگوں کی مخالفتوں کی وجہ سے، اور کہیں قانون حرکت میں آ گیا، معاشرے نے پریشر ڈالا، دنیا کا پریشر آ گیا، اس کام کو نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ اگر یہ کام آپ نے چھوڑ دیا تو اس کے بعد وہاں اللہ رب العالمین کے پریشر کو کیسے برداشت کرو گے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا اگر یہ کام نہیں کرو گے تو۔ تب دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی معاملہ، یا تو یہ کام کرنا ہے اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اور یا اس سے رک جاؤ نہ کرو اور اللہ کے عذاب اور اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر لے لو۔ یہ دونوں میں سے ایک لازمی ہوں گے میرے پیارے بھائیوں۔ دو ٹھکانے انسانیت کے، ایک جنت ہے اور ایک جہنم ہے۔ جنت ایسا ٹھکانا ہے، ہمیشہ کی بادشاہی اندازہ لگائیے، ایسی بادشاہی ہے کہ عقل حیران ہے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک ایسا جنتی جو جہنم سے سزا کاٹ کے نکلا ہے، پتہ نہیں کتنی صدیاں بیتی ہوں گی، اللہ بہتر جانتا ہے، کتنے خرب سال گزرے ہوں گے، اور آخری اس کے بعد کوئی نہیں نکلے گا، جو آخری ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تاکہ آپ کا دماغ کھلے، آپ کو پتہ چلے آگے کیا ملنے والا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے، اگر میں ایک دنیا کے بادشاہ جتنی بادشاہی تجھے دے دوں، دنیا میں جتنا سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے اتنی بادشاہی اگر میں تجھے دے دوں تو کیا تو راضی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میں بہت راضی ہوں۔ وہ تو اسی پر راضی ہو، حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی بادشاہی مجھے ملنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کا ڈبل لے، دگنی لے لے۔ وہ کہے گا یا اللہ میں بہت راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک گنا اور لے لے، پھر 3 گنا ملی، پھر کہتا ہے یا اللہ میں بہت راضی ہوں۔ مالک فرمائے گا ایک گنا اور لے لے، چوتھی گنا، 4 دفعہ، پھر 5ویں دفعہ کہا کہ 5 گنا اس دنیا کی بادشاہی سے بڑی بادشاہی جب اس کو ملی ہے تو اس کے حال کیا ہوگی انداز۔ جیسا جانے لگا تو مالک فرمائے گا رک، 10 گنا اور لے کے جا میرے سے۔ اندازہ لگائیے، یہ روایت کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر، گویا اس زمین سے 50 گنا بڑی زمین، جس کے اوپر اس کی ساری جنت ہوگی، اس کی اپنی حکومت ہوگی، اس کے آگے غلام ہوں گے، اس کے آگے حوریں ہوں گی، اس کے فرشتے خدمت کر رہے ہوں گے، تحفے لے کے آئیں گے، ہر لمحے اس کا حکم چلے گا، جو سوچے گا حاضر کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کا تصور کرو اللہ کے بندو، ہمیشہ ہمیشہ کا معاملہ ہونے والا ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کی وہاں ٹینشن نہیں ہے۔ وہاں آپ کے دوست ہوں گے، وہاں آپ کے رشتہ دار ہوں گے، باء اجداد میں سے جو مومن ہے وہ بھی وہاں ہی ہوں گے، آئندہ نسلوں میں سے بھی۔ اس لیے نصیحت کر کے جاؤ، اس پر زور دے کے جاؤ کہ میرے بچوں، میرے گھر والوں، میرے رشتہ داروں، دیکھو شرک نہ کرنا، یہ دعوت دیتے رہو ان کو، اللہ کے بندوں۔ اور مالک دیکھ رہا ہے جو کون اس طرح دعوت دیتا ہے، اور مالک اسی سے خوش ہوتا ہے، اور جو اس کو غیر ضروری سا کام سمجھتا ہے تو آپ خود سوچ رہے اللہ کیا اس کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھنے اور اس پر غور کرنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ایک سوال ہو تو بتائیے، اس حوالے سے، درس کے حوالے سے۔ اس درس کے حوالے سے جو بھی آپ نے ذکر کیا کہ اگر کوئی بستر مرگ پر ہے اور مرنے سے 2 منٹ پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے، پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بھئی پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس نے توبہ کی ہے نہیں کی ہے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اس شخص کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جس سے پتہ ہی کوئی نہیں؟ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوئی بھی شخص جو کہتے ہیں کہ شرک میں مبتلا ہو اور مر جائے تو اس کے لیے آپ مغفرت دعا نہیں کر سکتے، تو کیا ایسے شخص کے لیے ہمیں بھی نہیں پتہ کہ اس نے دعا کی، اس نے مغفرت کی ہے یا توبہ کی ہے؟ ایک چیز۔ اور دوسرا سوال یہی اسی حوالے سے کہ کیا یہ 2 منٹ پہلے والی مغفرت جو ہے وہ مغفرت کہلائے گی کہ آپ نے ساری زندگی شرک کیا اور ساری زندگی آپ جو ہے وہ کوئی آپ کا عمل نہیں رہا، ہمیشہ آپ گمراہی میں مبتلا رہے، شرک میں مبتلا رہے، اور پھر آخری مرتبہ آپ نے دعا کر لی؟ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت کا ذکر ہے
تاکہ ان سارے واقعات سے، ان چیزوں سے ہمیں اللہ کے بارے میں ایک پہچان کرائی گئی ہے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو عثمان رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد، تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میں بہت گہری سوچ میں ہوں، وہ آخری بات، وہ آخری نجات کا معاملہ میں ابھی یعنی پرسنلی وہ سوال کرنا نبی علیہ السلام سے بھول گیا، حالانکہ پوری زندگی گزر گئی ہے، لیکن پھر بھی آخرت کا اتنا خوف کہ کس طرح ایسی نجات، حالانکہ جنت کی خوشخبریاں مل چکی ہیں۔ تو جب پوچھا گیا تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ خوش ہو جاؤ، میں نے پوچھا تھا۔ تو وہ خوش بھی ہو گئے اور کہا کہ کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے کہ آخری وقت میں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ بات ہے جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے، آخری وقت تھا بالکل ہوش و آواز، یعنی آخری وقت وہ ہوتا ہے جب وہ بندہ ہوش و آواز ہو، غیب ابھی شہود نہ بناؤ، ابھی وہ جس طرح ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں فلاں کو سانس لگ گئے، وہ جو گڑگڑاہٹ سی ایک شروع ہو جاتی ہے اور پھر انسان بات نہیں کسی سے کر سکتا ہے، یہ جب وقت آ جائے، اس سے پہلے جب تک شعور میں ہے، اس وقت اگر اس کو شرمندگی ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہ مالک اتنے حوصلے والا ہے، اتنے تحمل والا مالک ہے کہ اس کو، چونکہ اس زندگی میں امتحان ہے، زندگی یعنی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کتنے کئی دفعہ ہوتا ہے، ایک لمحہ پہلے ایکسیڈنٹ سے آپ انسان بچ جاتا ہے کئی دفعہ، بس ایک لمحے کا مسئلہ ہے، تو وہاں موت کا معاملہ ہے، چند لمحے پہلے ہے، اگر اس نے بات مان لی ہے، اس کے بعد غیب شہود ہوا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کرنے کے لیے، کتنی بڑی آفر ہے، کتنا بڑا پیکیج ہے، لیکن ابو طالب نے نہیں مانی، کیوں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہاں اس کی گواہی بڑی ہے۔ تو یہاں بھی اسی طریقے سے کہ ہم غیب بھی نہیں جانتے، کسی کے دلوں کا عالم نہیں جانتے ہیں، اگر آپ کسی کو دعوت دیتے رہیں، کوئی بھائی ہے، رشتہ دار ہیں، اگر انہوں نے بات نہیں مانی ہے تو آپ غیب تو نہیں جانتے ہیں کہ مرنے سے پہلے انہوں نے کیا، یا آپ تو ظاہر کے پابند ہیں۔ ہاں، عالمی دین کا بھی یہی مسئلہ ہے، اس کی تو لازمی ہے کہ اس کی گواہی ہونی چاہیے کہ اس نے اعلان کیا ہے شرک سے، توبہ کی ہے، معافی مانگی ہے۔ فضل الرحمان بالکل اعلان کرے کہ میرے والد صاحب نے جو چادر چڑھائی تھی، وہاں حلوہ بانٹا تھا، میں اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، یہ شرک کیا انہوں نے۔ طارق جمیل اسی طرح اعلان کرے جو پہلے کتنا شرک کرتا رہا، توبہ کرے، معافی مانگے اپنے مالک اور خالق سے۔ طاہر القادری بھی اسی طریقے سے، یہ سارے جتنے مسئلے کے سارے، علی انجینئر بھی اسی طرح توبہ کرے، یہ میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہوں شرک کرنے والوں کے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں ڈر گیا ہوں، تو ان کے لیے یہ لازمی ہے۔ لیکن ایک عام آدمی ہے، اس کا معاملہ یہی ہے کہ اگر وہ موٹے موٹے شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، بڑی مغفرت والا ہے۔ یہی تو فرق ہے انسان میں اور اللہ میں۔ دیکھو انسان اگر کسی کے ساتھ، ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ پوری زندگی زیادتیاں کرتا رہا ہے اور آخری وقت میں آ کے وہ اگر معافی مانگ لے، معذرت کر لے، تو بڑی مشکل سے انسان معاف کرتا ہے، اور اگر معاف کر بھی دے پھر بھی ایک دل میں کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بڑی زیادتیاں کی ہیں، لیکن اللہ ایسا نہیں ہے۔ یہی تو فرق ہے، خالق اور مخلوق کے فرق کو سمجھو۔ مالک کہتا ہے کہ تم اگر آخری عمر میں بھی آ کے پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو تو میں یہ صرف معاف کرنا تمہارے ذہن میں تمہارے سارے گناہوں کو نیکی میں بدلی کر دوں گا، ایسا غفور رحیم۔ ایسے مالک سے جو بندہ اپنی مغفرت نہ کر سکے۔ لیکن اس کے آگے بھی ہے کہ اگر اس آخری لمحے تک بھی اگر آپ جمے رہے ہیں، اسی شرک میں موت آ گئی ہے، تو پھر اگلی بات پھر آپ کو قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا، جس کی موت آ گئی تو اس کے اوپر مالک کی پھر لعنت ہے، کیونکہ بے ایمان پوری زندگی اللہ کا کھاتا رہا، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اس مالک کے ساتھ شرک کرتا رہا، توبہ بھی نہیں کی اس نے، تو اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔